بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 461، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لن ينجي احدا منكم عمله، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل آخرت میں نجات نہیں دلا سکے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی یہی معاملہ ہے، یعنی عمل باعث نجات نہیں بن سکے گا۔ قال ولا انا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرا بھی یہی معاملہ ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں البتہ یہ کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت سے۔ فسددوا وقاربوا، تم راہ حق پر مکمل طریقے سے گامزن رہنے کی پوری کوشش کرتے رہا کرو، اور اگر مکمل طریقے سے تم حق پر عمل نہ کر سکو تو کم از کم یہ کہ حق کے قریب ہو جایا کرو۔ وغدوا وروحوا، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں کچھ کام، کچھ کوشش صبح کے وقت کیا کرو، اور کچھ کوشش شام کے وقت کیا کرو۔ وشیء من الدلجہ، اور کچھ کوشش رات کے وقت بھی کر لیا کرو۔ والقصد، ہمیشہ درمیانی چال چلا کرو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تبلغوا، تمہیں منزل تک پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل آخرت میں نجات نہیں دلا سکے گا، یعنی جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے صرف اچھے کام اور عمل صالح یہ چیز کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں یوں ارشاد فرمایا، لن يدخل احد الجنة بعملی، کوئی شخص محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت میں داخلے کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے محض عمل کافی نہیں ہے، اور یہاں اس حدیث میں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جہنم سے نجات کے بارے میں فرمایا کہ اس مقصد کے لیے محض عمل کافی نہیں ہے۔ الغرض جہنم سے نجات کا معاملہ ہو یا یہ کہ جنت میں داخلے کا معاملہ ہو، بہر صورت
ہمیں یہ بات بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس اہم ترین مقصد کے لیے محض عمل کافی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور یہ کہ رحمتوں کے معاملات اور یہ کہ خاص فضل و کرم کے سلسلے جب تک شامل حال نہ ہوں تو اس وقت تک کے لیے انسان کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں بقول اہل علم کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کہ جب فرما دیا کہ عمل کافی نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم کیوں خود کو ہلکان کرتے رہا کریں کہ صبح و شام 5 وقت کی یہ نمازیں اور رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا مہینے بھر اور یہ حج اور یہ زکوٰۃ وغیرہ یہ تمام اعمال، جب عمل کافی ہی نہیں ہے جہنم سے نجات کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے، کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت شامل حال ہو، تو پھر ہم بیٹھے رہیں، عمل کی پھر ضرورت کیا ہے؟ تو یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بچانا یہ مقصود ہے کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انسان کو اچھے کام کی اور عمل صالح کی توفیق بھی صرف تب ہی نصیب ہو سکے گی کہ اگر اللہ کو اس کے لیے توفیق منظور ہو۔ انسان کوئی اچھا کام تبھی کر سکے گا کہ جب اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہو، تو یوں اچھا کام کرنے سے پہلے بھی انسان کو اس مقصد کے لیے اللہ کی محتاجی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد و اعانت کی ضرورت ہے انسان کو، کہ اللہ کو منظور ہوگا تو انسان اچھا کام کر سکے گا، ورنہ تو یہ کہ بدبخت بنا ہی بس بیٹھا رہ جائے گا دونوں جہانوں میں۔ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو انسان اچھے کام انجام دے سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اچھا کام کر لیا گیا، اب اچھا کام کرنے کے بعد عمل صالح کے اہتمام و التزام کے بعد اب ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ان اچھے کاموں کی وجہ سے کہیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ بعض اوقات جس طرح دوسرے بہت سے اسباب کی بنا پر انسان تکبر کا شکار ہو جایا کرتا ہے، کہ مال و دولت کی وجہ سے تکبر ہے، غرور ہے، شکل و صورت اور حسن و جمال کی وجہ سے اگر کسی کو تکبر اور غرور ہے، تو یوں بہت سے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات شیطان انسان کے عمل کو برباد کرنے کے لیے اسے عمل صالح کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے انسان کو شیطان بعض اوقات اسی چیز کو انسان کی بربادی کا سبب بنا دیا کرتا ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد اس پر غرور، خود کو اچھا سمجھنا، متقی اور پرہیزگار سمجھنا، اور دوسروں کو کمتر اور حقیر اور فاسق و فاجر اور گنہگار تصور کرنا۔ تو اچھا کام اگر انسان نے کر لیا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے توفیق اسے نصیب ہوئی، تبھی یہ اچھا کام کرنے کے قابل ہو سکا ہے۔ اب اچھا کام کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، کہ اگر غرور میں مبتلا ہو گیا تو پھر یہ اس کے اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے، بیکار چلی جائے گی اس کی تمام محنت۔ پھر تیسری بات یہ کہ
اچھے کاموں کے اہتمام و التزام کے بعد ایسا نہ ہو کہ انسان اب اپنے ان اچھے کاموں پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھا رہے اور اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ اور یہ خیال ڈالنے لگے کہ میرے تو کام بہت اچھے ہیں، کتنی ہی عبادتیں میں نے انجام دی ہیں اپنی زندگی میں، کتنے بڑے بڑے اچھے کام میں کر چکا ہوں، لہذا اب یہ کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اب مجھے بے فکر رہنا چاہیے، بے خوف و خطر ہو جانا چاہیے کہ آگے کے تمام معاملات میرے لیے وہاں بہتری ہوگی، اور یہ کہ خدا نخواستہ اس کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ جب میں نے اتنے اچھے کام کیے زندگی بھر تو اب گویا کہ مجھے اللہ کی کوئی محتاجی باقی نہیں رہی۔ تو یہ خیال بھی بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان ڈالا کرتا ہے کہ بہت سے اچھے کام کیے تو یوں اب بے غم ہو کر بیٹھ گیا کہ اب مجھے کوئی محتاجی باقی نہیں رہی۔ حالانکہ جو اہل ایمان ہیں وہ اچھے کام کیا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اچھے کام کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر ڈرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو کہ اچھے کام کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ خوف زدہ رہا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے معنی و مفہوم کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے یوں سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو فرمایا کہ یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ برے کام کیا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے خوف دامن گیر رہنے لگتا ہے انہیں کہ اللہ کے سامنے اب ہمارا کیا بنے گا؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو اچھے کام انجام دیا کرتے ہیں، کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ سے دعا و فریاد میں مشغول رہا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ جو تھوڑی بہت یہ جو توفیق نصیب ہو گئی، یہ جو ٹوٹی پھوٹی سی ہم نے تیرے عبادت کی ہے، تو یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی عبادت کو شرف قبولیت سے نواز دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کام کیا کرتے ہیں زندگی بھر، اور پھر بھی انہیں خوف اور یہ فکر دامن گیر رہا کرتی ہے، اور وہ لرزاں و ترساں رہا کرتے ہیں، اللہ سے دعا و فریاد میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں دیگر متعدد مواقع پر مثلا ایک جگہ یہ ارشاد ہوا کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جو اہل ایمان ہیں
اور جو جنتی ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یوں کہا جائے گا کہ آؤ آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کی وجہ سے کہ جو اچھے کام تم دنیا میں انجام دیا کرتے تھے، یعنی یوں پکارا جائے گا اور یوں صدا بلند کی جائے گی کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ جبکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ محض عمل کی وجہ سے یا عمل کی بنا پر کسی کو جنت میں داخلہ یا جہنم سے نجات نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت وہی ہے جیسا کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ عمل ضروری ہے، عمل تو بنیادی چیز ہے، لیکن بتانا اور سمجھانا یہ مقصود ہے کہ صرف عمل کافی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے خاص رحمت اگر شامل حال ہوگی تب یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول قرار پائے گا، اور ہمارے لیے تبھی یہ عمل جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بن سکے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی عمل کا اہتمام ضروری ہے، پابندی ضروری ہے، لیکن صرف عمل پر انسان بھروسہ کر کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ عمل کی خوب پابندی کیا کرے، اچھے کام، اللہ کی عبادت، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے اور حج اور زکوٰۃ، اور ہر برائی سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنے کی پابندی، اور اس بارے میں محنت و کوشش۔ لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد پھر مومن کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے دعا و فریاد کرتا رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے ان اچھے کاموں کی توفیق بخشی، اب یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے میرے ان کاموں کو قبول بھی فرما لے، اور تو اپنی خاص رحمت کی بدولت مجھے جہنم کی آگ سے نجات اور اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ تو یہ انداز فکر رہنا چاہیے ہمیشہ ہر مومن بندے کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں اجازت دیجیے اس حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔